اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل قرآن کے موضوع پر آپ سے 5 حکمت کی باتیں شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو نمبر 1 ہماری حکمت کی بات ہے فضائل قرآن کے حوالے سے، وہ ہے کہ بہشت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، اور وہاں قرآن کو پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ یہ جو ہے بات، یہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ سے ہے، اور یہ بہار جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے۔ کیا ہے کہ بہشت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، اور وہاں قرآن کو پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ آپ کو خالق اکبر نے ایک آیت کے بدلے آپ کو ایک درجہ عطا کیا ہے۔ ایک مومن کے لیے کس قدر اہمیت کی بات ہوگی، اور اللہ کے ایک درجے کا اندازہ کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی خالق کو پتہ ہے کہ جس نے وہ درجہ عطا کرنا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، فضائل قرآن کے حوالے سے جو دوسری حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقہا کے دلوں کے لیے بہار، اور نیکوں کے راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا گیا۔ اور یہ حکمت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے یہ مرقوم ہے، یہ موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے علماء کی تشنگی کے لیے سیرابی، یعنی ان کی پیاس کے لیے سیرابی، فقہا کے دلوں کے لیے بہار، اور نیکوں کی راہ گزر، یعنی نیک لوگوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی، اس سے بڑی عظمت کی کیا بات ہوگی کہ یہ سراپا نور ہے، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اس کتاب کے اندر۔ اور میرے معزز ناظرین، حکمت کی جو تیسری جو ہے قرآن کے فضائل کے اعتبار سے جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ ہے قرآن سب زمانوں سے، سب قوموں اور سب لوگوں کے لیے ہی، لہٰذا یہ ہر زمانے میں جدید ہے، ہر قوم کے نزدیک ہمیشہ تر و تازہ، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ قرآن سب زبانوں، سب قوموں اور سب لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا یہ ہر زمانے میں جدید، ہر قوم کے نزدیک ہمیشہ تر و تازہ اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ کہ یہ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ قرآن سب زمانوں، یعنی کہ یہ اول سے لے کر ابد تک، یعنی کہ قیامت تک کے لیے تر و تازہ ہے، اور قیامت تک آنے والی ہر قوم کے لیے یہ ہدایت ہے، اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، اور یہ جدید ہے، اس میں اندر ہر جدت جو ہے وہ اس سے پھوٹتی ہے، اس سے ہر ٹیکنالوجی، ہر ایک چیز کا جو راز ہے وہ ادھر سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، حکمت کی چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اس کا ناقابل شکست دستہ ہے، حق سے زیادہ مشابہ طریقہ، جنت تک لے جانے والا اور جہنم سے بچانے والا ہے۔ یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 114 پر مرقوم ہے۔ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، اس کا ناقابل شکست دستہ، حق سے زیادہ مشابہ طریقہ، جنت تک لے جانے والا اور جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور اس
حکمت کی جو چوتھی حکمت ہے قرآن کے فضائل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قرآن ایسی تونگری ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کے ہوتے ہوئے کوئی محتاج رہتا ہے، کہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کے اندر سخاوت ہی سخاوت ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کے اندر تمام مشکلات کا حل موجود ہے، تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، جو پانچویں حکمت ہے قرآن کے فضائل کے حوالے سے، وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، یہ ہیں تو انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور گردانتا ہے۔ یعنی اس سے عظمت کی اور کیا بات ہوگی کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور گردانتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کے ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اس سے عظمت کی اور کیا بات ہوگی کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو آپ یہ میری بات سن رہے ہیں، تو اس سارے دورانیے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرشتے گھیر لیں گے۔ جو میں بیان کیا ہے اس کا مجھے بے پناہ فائدہ ہوگا، جو آپ نے سنا اس کا آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا، اس دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو میرے معزز ناظرین، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس لیے کہ ہماری اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی نظر ایک شعر کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔